الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق اللہ و مولانا العظیم. برادران ذی وقار، سورہ آل عمران کا درس جو ہے وہ جاری و ساری ہے. میں اپنے دوست احباب سے گزارش کروں گا اس درس کو پورے کو سماعت فرمائیں. آج بہت ساری ایسی معلومات ہیں وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا حکم دیا آج کے درس میں. ایک تو حضرت مریم کی والدہ کی منت کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا بڑھاپے میں دعا کرنا یہ تذکرہ ہے. پھر بے موسم پھلوں کا حضرت مریم کو ملنا یہ تذکرہ. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے درس میں ڈسکس ہوں گی اور یہ ساری معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچیں گی انشاءاللہ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پورا قرآن کا یہ درس سنیں اور ساتھ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں. بہت کم دوست احباب جو ہیں کیونکہ ظاہر ہے آج کل چٹکلوں کی طرف لوگوں کا ذہن زیادہ ہے کہ جہاں مزاحیہ چٹکلے ہوں، مزاحیہ گفتگو ہو، یا دین میں بھی لوگوں نے آج کل ایک مذاق شامل کر لیا ہے اور جو مذاق میں دین کو بیان کرے اس کو لوگ بڑا لائق فائق کرتے ہیں.
میں گزارش کروں گا دین کے اندر یہ نہیں ہے کہ کہا لگانا یا اس طرح کے معاملات جو ہے ایک دین کو مذاق بنا لیا لوگوں نے۔ بہرحال میں ریکویسٹیبل ہوں دوست احباب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ درس قرآن کو سنا کریں اور اس سے استفادہ حاصل کیا کریں۔ سب سے پہلے اللہ نے جو آج کے قرآن کے درس میں حکم ہے وہ حضور کی محبت کا ہے۔ اللہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب، اے پیغمبر، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جانا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب حکم دے رہا ہے کہ ان کو اے محبوب کہہ دو اگر یہ رب تک پہنچنا چاہتے ہیں تو تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی محبت کو اپنا لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اللہ تمہارے ساتھ دوستی کا اعلان کر رہا ہے، کس شرط پر؟ یار کی محبت پہلے ہونی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یعنی میرے یار کو کوئی مانتا نہیں اور میرے ساتھ دعوی محبت کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ میں رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ جب تک محبوب تیری اتباع نہیں کریں گے، تجھ سے پیار نہیں کریں گے، تیرے فرما بردار نہیں ہوں گے تو میں دعویٰ ان کا رد کر رہا ہوں۔ اور اگرچہ میری بارگاہ میں آنے سے پہلے تیرے فرما بردار ہو جاتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو رب فرماتا ہے اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی نشانی یہی ہے کہ حضور کی محبت، یعنی اس آیت مقدسہ کے اندر یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ، اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا گیا اور فرمایا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ تب ہی سچا ہو سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہو اور اس حضور کی اطاعت اختیار کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آباؤ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے خلاف ہو گئے۔ قریش نے کہا ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوچھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا محبوب ان کو کہہ دو یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اتباع محمد کر لو۔ اللہ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب فرما دو حکم مانو اللہ اور اس کا رسول۔ میں نے کہا تھا نا آج بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے، اور دیکھ لیں کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بت ہمیں رب کے قریب کرتے ہیں لہذا ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام یہاں پہ خاموش رہے، رب نے جواب دیا محبوب کہہ دو، فرما دو۔ اللہ کیا کہہ رہے، یہ بھی تو یار سے محبت ہے نا۔
رب کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے کہ محبوب کی جگہ پر جواب رب دے رہا ہے. بات آئی ناموس مصطفیٰ کی، عزت مصطفیٰ کی، محبت مصطفیٰ کی، تو جواب رب نے دیا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر. اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. جو میرے محبوب کی اتباع نہیں کرے گا، میرے یار کی اتباع کا منبع نہیں بنے گا. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے. اللہ اکبر. یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور انہی کے دین پر ہیں. اس پر یہ آیت مقدسہ نازل بتایا کہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا، اور تم اے یہود اسلام پر نہیں ہو کیونکہ تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے. بھئی ایک طرف کچھ کہتے دوسرے طرف کچھ کہتے، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے. ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے اور اللہ سنتا جانتا ہے. یعنی ان میں بامی نسل تعلق بھی ہیں اور آپس میں یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی ہیں. کون؟ جو پیچھے تذکرہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کا نسلی بھی تعلق ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی ہیں. آگے جو بہت بڑی انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. جب عمران کی بی بی نے عرض کی اے میرے رب، میں تیری لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے. عمران، اس قالت امرأۃ عمران ربی، اب یہاں بھی عمران کا تذکرہ ہے. عمران دو ہیں. اللہ، عمران بن بصہر اور بن ثابت. عمران بن یسہر بن ثابت بن لابا بن یعقوب، تو یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں. یہ جو عمران ہے نا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں. اور دوسرے عمران ہیں، ان کا نام ہے عمران بن معصان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے والد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
نان کے تو ہیں، دانت کے نہیں ہیں. ہاں، ددیال نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. جی، یہ واحد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کا ددیال نہیں ہے، نانیال ہے. اللہ، یہ بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی. بن باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو ددیال شروع ہوتا ہے باپ سے. باپ کے رشتوں میں جتنے بھی رشتے آتے ہیں وہ ددیال میں آتے ہیں. نانیال ماں کے رشتوں میں جتنے رشتے آتے ہیں وہ نانیال آتے ہیں. اللہ، یہ بڑی انٹرسٹنگ معلومات ہے، اور یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کون ایسی شخصیت ہے جن کا ددیال نہیں ہے. اللہ، کوئی بھی بچہ ہو اور اس کا ددیال نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو وہ پھر جس کا ددیال نہیں ہے وہ پھر نطفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا. معاذ اللہ، علیہ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے اپنا کرم کیا تھا. تو خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے والد کا نام عمران بن ماسان ہے، اور دونوں عمرانوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور حضرت مریم کے والد کے درمیان 1800 سال کا فرق ہے. اور حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا بنت فاقوزہ ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان کا نام حضرت حنا. میں نے پہلے بولا کہ ننیال کے رشتے ہیں، دادیال کے نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو انہوں نے جب منت مانی، عرض کی ان کی بیوی نے، عمران کی بیوی نے، اے اللہ، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں خالص تیری خدمت کے میں رہے گا. یعنی تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو، بیت المقدس کی خدمت کے اس کے ذمہ. علماء نے اس واقعے کو اس طرح ذکر کیا. حضرت زکریا و حضرت عمران دونوں ہم زلف تھے. حضرت زکریا کی اہلیہ کا نام عیشا. جی، اور میں آپ کو بتاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پر نانی کا نام فاقوزہ. ہاں، پر نانی کا نام فاقوزہ. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو نانی ہے، اللہ، ان کا نام بھی فاقوزہ ہے. حضرات گرامی قدر، تو فاقوزہ کی جو دختر عیشا، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. فاقوزہ کی جو بیٹی ہیں، دوسری بیٹی، ان کا نام حضرت یحییٰ. حضرت زکریا اور عمران دونوں ہم زلف تھے. حضرت مریم کی والدہ کا نام تو پہلے بتا چکا، حنا، وہ عمران کی بیوی تھی. ایک زمانے تک حنا کے اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا، مایوسی ہو گئی. یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے. ایک دن حضرت حنا نے ایک درخت کے سائے میں آرام کر رہی تھی
تو یہ میں آپ کو بتاؤں ماجرا کیا بنا، منت مانی کیسے، دل میں یہ خیال کیسے۔ بڑھاپا آ گیا تھا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھیں تو چڑیا کو دیکھا، وہ اپنے بچوں کو نا کھانا کھلا رہی تھی۔ اللہ، یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوتا ہے نا، کاش میری بھی اولاد ہوتی، میں بھی اپنے بچوں کو پیار سے کھلا رہی ہوتی، ہائے ہائے، پیار سے کھلا رہی ہوتی۔ شوق پیدا ہوا تو بارگاہ الہی میں دعا کی ہے، اے اللہ اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں۔ جب وہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا، اگر لڑکی ہو گئی تو وہ تو اس قابل کہاں ہے۔ اور اس زمانے میں لڑکوں کو خدمت بیت المقدس کے لیے دیا جاتا تھا، لڑکیاں ظاہر عورتیں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو نئی لڑکیوں کو اس چیز کے مناسب سمجھا جاتا تھا، اس لیے ان صاحبوں کو شدید فکر ہوئی اور حنا کے وضع حمل سے قبل عمران کا چونکہ انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ فلما ودعتها قالت رب انی وضعتها انثی، پھر جب اسے جنا بولی اے رب میرے یہ تو میں نے لڑکی جنی، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، ولیس الذکر کالانثی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ حنا نے یہ کلمہ عذر کے طور پر بیان کرتے ہوئے کہا، اور ان کو حسرت اور غم ہوا کہ لڑکی ہوئی تو نظر کس طرح پوری ہو سکے گی، کیونکہ یہ لڑکی اللہ کی عطا تھی اور اس کے فضل سے فرزند سے بیٹے سے زیادہ عظمت رکھنے والی تھی۔ یہ صاحبزادی حضرت مریم تھیں، اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے اجمل و افضل و اعلیٰ تھیں، کیوں نہ ہوتی میرے محبوب کے ثنا خان کی ماں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو میرے کریم آقا علیہ السلام کی خوشخبری بن کر آئے اور لوگوں کو خوشخبری سنائی اور نام احمد بھی بتایا، حضور کا نام مبارک بھی بتایا، فرمایا من بعد اسمو احمد، جن کا میرے بعد آنا ہے ان کا نام احمد ہے۔ تو خیر یہ حسرتیں سب چیزیں اللہ کو تو پتا تھا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے۔ آگے پھر کیا ہوا، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ اب آگے حضرت زکریا کے حوالے سے تذکرہ بھی شروع ہے، آپ کی کفالت حضرت مریم کی۔ نظر کی جگہ حضرت مریم کو قبول فرمایا حضرت اللہ رب العالمین، اور حنا نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں ایک خاص جگہ تھی وہاں رکھ دیا۔ یہ جو خاص جگہ تھی حضرت ہارون کی اولاد میں تھے، وہاں پہ ان کے لیے تھی، اور بیت المقدس میں ان کا منصب ایسا تھا جیسا کعبہ شریف میں حجبہ کا ہے۔ چونکہ مریم ان کے امام اور ان کے صاحب قربان کی دختر تھی،
اور ان کا خاندان بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور اہل علم کا خاندان تھا، اس لیے ان سب نے، جن کی تعداد 27 تھی، احبار جو ہارون کی اولاد میں تھے، احبار تھے، ان کی تعداد جو ہے 27 تھی، حضرت مریم کو لینے اور ان کا کفیل بننے کے لیے سب نے اپنی اپنی اظہار کی کہ ہم چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہم چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہم چاہتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہے، میں ان کا خالو ہوں۔ فرمایا کہ میں ان کا خالو ہوں تو لہٰذا یہ میری کفالت میں دیا جائے۔ تو بات اس بات پر ہے، سب چاہ رہے جب بھی چلو جی قرآن اندازی کی جائے۔ تو جب قرآن اندازی کی گئی، پرچی ڈالی گئی، تو حضرت زکریا علی نبینا و علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ فرمایا ہم نے زکریا کی کفالت میں دیا، اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اللہ آگے بڑھی، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، وجد عندہ رزقا، اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، بولی وہ اللہ کے پاس سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک دن ہوا کیا کہ حضرت مریم کی کفالت اور آپ کی نشو و نما جو ہوتی تھی وہ ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی جتنا کہ اور بچے 1 سال میں بڑھتے۔ واہ مولا تیری عظمت پہ قربان جائیں، کیوں یہ اتنے پروان چڑھائے جا رہے تھے؟ یہ کیوں اتنی جلدی ہو رہی تھی؟ اس لیے کہ مریم اس قابل ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں اور وہ پھر جب اس قابل ہوں تو وہ میرے نبی کے نغمے سنائیں، نبی کی نعت سنائیں۔ اللہ اکبر، حضرت مریم ایک دن میں اتنا بڑھتی، اتنی نشو و نما ہوتی جیسے عام بچے 1 سال میں بڑھتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن گئے تو ان کے پاس بے فصل میوے جو جنت سے اترتے، اور حضرت مریم نے، چونکہ وہ آپ ایسی خاتون ہیں کہ جنہوں نے کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پیا، تو آپ کے پاس بے فصل موسم پر وہ پھل ہوتے۔ تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں صدقے جاؤں اس ذات پر، اس مالک کی عظمت پر۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے صغیر سنی میں پوچھا تو حضرت مریم نے چھوٹی عمر میں کلام کیا، جبکہ وہ پالنے یعنی جھولنے میں پرورش پا رہی تھی۔ جیسا کہ اب دیکھیں ماں نے بھی تو یہی کلام کیا تھا اور بیٹے نے بھی اپنی پارسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو بیان کی تھی نا۔ اللہ اکبر۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا اور سوچا، فرمایا جو ذات پاک مریم کو بے وقت بے فصل میوے اور بغیر سبب کے میوے عطا کرتی ہے، وہ بے شک اس بذات پر قادر ہے کہ میری پانچ بیوی کو تندرستی دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں امید ختم ہو جانے کے بعد بیٹا عطا فرمائے۔ اس خیال میں آپ نے دعا کی جس کا آگے تذکرہ ہے، کلما دخل ہنالک دعا زکریا ربا، یہاں تک کہ پکارا زکریا علیہ السلام نے، اے اپنے رب کو کہا
قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، بولے اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ یعنی بیت المقدس کے دروازے بند کر کے دعا کی، تنہائی میں، یکسوئی میں، یا اللہ مان جا، اے کیسا انداز ہوگا، پیغمبر خدا ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ یہ رب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد پڑھ رہا ہے۔ رب دیکھیں عظمتیں قرآن میں، فرمایا تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ پر کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ فرمایا، انہوں نے کہا بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ کتنی عظمت، خصلتیں بیان کر۔ کلمے سے مراد ہوا کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بڑے عالم تھے، قربانیاں بارگاہ الہی میں آپ ہی پیش کیا کرتے تھے، مسجد شریف میں بغیر آپ کے حکم کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت محراب میں آپ نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی دخول کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ چونکہ بند تھا، اچانک آپ نے ایک سفید پوش جوان دیکھا، وہ حضرت جبریل تھے، انہوں نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی۔ اور کلمت سے کیا مراد ہے؟ بکلمت من اللہ، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ انہیں اللہ تعالی جل شانہ کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ فرمایا کہ بکلمت من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی یہ تصدیق کرے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے تصدیق کی۔ اور کس عمر میں؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ یہ دونوں حضرات خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت یحییٰ کی والدہ اپنی بہن حضرت مریم سے ملی، تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا۔ حضرت مریم نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ کی والدہ نے کہا اے مریم، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے بچے کو سجدہ کر رہا ہے۔ سبحان، میں صدقے جاؤں اللہ کی شان پر۔ وسیداً وحصوراً، سید اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم اور اعلیٰ ہو، اور حضرت یحییٰ مومنین کے سردار، علم و حلم اور دین میں ان کے رئیس تھے۔ تو قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، بولا ہے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے پیدا ہوگا، مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا۔ آپ کی اس وقت عمر 120 سال ہو چکی، تو بڑے تعجب، اب دعا بھی خود مانگ رہے تھے
اور ساتھ ہی تعجب بھی کر رہے ہیں میں نے پتر کی تو 120 سال میری عمر ہوگی اور فرمایا قال كذلك اللہ، فرمایا وامرأتی عاقر، اور میری عورت بانجھ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کی عمر 98 سال تھی۔ اللہ، اور یہ سوال کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا؟ آیا میری جوانی لوٹائی جائے گی یا بی بی آیا میری جوانی لوٹائی جائے گی یا میری عورت کا جو ہے بانجھ پن دور کیا جائے گا یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے؟ قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، پر میں اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے، یعنی بڑھاپے میں بیٹا عطا کرنا اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، عرض کیا ہے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے جس سے مجھے یقین ہو، جس سے مجھے اپنی بیوی کے عمل کا وقت معلوم ہو، تاکہ میں اور زیادہ شکر اور عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے۔ اللہ، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی، تسبیح اور ذکر پر آپ قادر رہے، اور یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس میں اعضاء صحیح سالم ہوں اور زبان سے تسبیح و تقدیس کے کلمات ادا ہوتے رہیں مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے۔ یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا کسی اور بات میں مشغول نہ رہے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے تو صحیح رہتے، لیکن کسی سے بات کرنا چاہتے تو بات نہ ہو پاتی۔ اللہ نے فرمایا یہ 3 دن تیرے ساتھ ایسے ہوگا، تو بعد پھر کیا کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام پھر اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی بہت یاد کر، کچھ دن رہے شام اور تڑکے کے، صبح اس کی پاکی بول۔ اللہ اکبر، کے باوجود عورت ہونے کے بیت المقدس کی یعنی اللہ، چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ نے یعنی وہ سارے معاملات اللہ کا ذکر کرتے رہے، دن رات شب و روز اللہ اللہ کرتے رہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی عطا تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کر، ہر وقت اللہ کا ذکر کر، کیونکہ اس کے ذکر سے ہی تمام معاملات ہوں گے، اس کے ذکر سے ہی تیری کامیابیاں ہیں۔ اور یہ بات سچ ہے کہ صبح دوپہر شام رب نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ اب تمہارا کام ہے کہ بس ہر وقت جو ہے وہ ذکر کرتا رہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے۔ تو حضرات ذی وقار برادران اسلام، آپ نے دیکھا آج کے درس میں بہت ساری ایسی معلومات آپ کو دی ہیں۔ دعائے اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔